الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 13 پہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور اگر ٹائم نے اجازت دی تو ہو سکتا ہے ہم 14 کو بھی کور کر لیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی طرف آئیں، روٹین کے مطابق ہم ریکیپ کرتے ہیں تاکہ ہمیں سیکھا ہوا بھولے نہ۔ تو کل کون سے اہم پوائنٹ تھے جو آپ نے یا آپ کو سیکھنے کو ملے، سننے کو ملے، جو ابھی تک آپ کے ہیڈ میں سٹک ہیں یا they were new for you؟ جی میرا سوال یاد رہا ہے یا کہ میں دوبارہ دہراؤں کہ کل ہم نے کیا سیکھا ہے؟ anybody؟ یہ جو ریگولر اسٹوڈنٹ کلاس میں نہیں ہے نا، ان کا مسئلہ بنتا ہے۔ جی I think I have to continue۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کون کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ Why there is no subject؟ یہاں پہ فائل کیوں نہیں ہے؟ کہنے والا کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے۔ سر یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ بات تو منافقین کی ہو رہی ہے، ہاں جی، لیکن یہاں پہ کہنے والے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی مسٹ بی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے، ٹھیک ہے، یا صحابہ نے کہا یا اللہ نے کہا، کون کیا ایکسکیوز می، یہاں پر کون ہے کہنے والا؟ فائل کون ہے یہاں پر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے خیال سے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ کہنے والا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید۔ ریگولر پیپل، کوئی اور السلام کچھ لکھ علیکم لے۔ سر۔ جی سر اس میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ فعل مجہول ہے، اس میں مخاطب کرنے والے اور جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے ان دونوں کو یہاں مخفی رکھا گیا ہے۔ اچھا، یہاں مخاطب کرنے فعل والا کون مجہول ہے یہاں یعنی پہ؟ فاعل کا کردار ادا۔ فائل کون ہے جی یہاں سر، پہ؟ فائل کون ہو سکتا ہے پھر؟ یہاں فعل مجہول ہی فاعل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن کوئی تو ہے جو کہنے والا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اس میں سب آ رہے ہیں، اللہ بھی، رسول اللہ بھی، صحابہ بھی، سب اس میں آپ نے بتایا تھا کہ سب شامل ہو سکتے ہیں اس میں، ایمان والے بھی۔ اس کے علاوہ کوئی؟ I believe it's about جو دعوت دیتے ہیں anyone who offers to bring them to Islam۔
कोई भी जो दावा देता है वो शामिल हो सकता लास्ट ट्राई जी. आनम, यू आर अनम्यूट. सर ये वही कॉमन टर्म आ जाती है ना, मतलब इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो कोई भी जो आपको कह रहा हो कि ईमान लाओ तो उस वो यहाँ आ सकता है. यहाँ पर असल में ईमान जिनका जिक्र है ना, यानी कि वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है कोई तो है ना जो कहने वाला है, कोई तो है जो कहने वाला है. अब उसको मख्फी रखा गया है. अब वहां पे 5 करेक्टर्स हो सकते हैं, 5. अल्लाह, कुरान इटसेल्फ, ठीक है, किताब पढ़ने को मिले, कुरान पढ़ने को मिले, कुरान सुनने को मिले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और उनका अपना ज़मीर. ये 5 एलिमेंट्स. अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े खूबसूरत तरीके से इन सारों को कवर कर लिया है कि कोई भी हो सकता है जो उनको इस बात पे गैरत दिलाए कि तुम क्या कर रहे हो. ठीक है, मैं अभी तर्जमा कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए. वइज़ा क़ील लहुम, एंड व्हेन इट इज सेड टू देम, जब उनसे ये कहा जाता है, आमिनू, ईमान लाओ, कमा, जैसे कि आमन अन्नास, बाकी लोग ईमान लाए. क़ालू, तो उन्होंने कहा, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं, कमा, जैसे कि आमन अस्सुफ़हा, बेवकूफ ईमान लाए. अला, खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, यही हैं दर हकीकत बेवकूफ. वलाकिन ला यअलमून, लेकिन इन्हें इस बात का इल्म नहीं. अब आप लोगों ने पूरी आयत को सुन लिया है. अब आप कोई पॉइंट समझ आ गया होगा कि अगर कोई एक शख्स भी होता कहने वाला, तो बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मेंशन कर देते. ठीक है, मेंशन करके उसका नाम मेंशन कर देते, फलां शख्स कहने वाला. ठीक है, लेकिन चूंकि ये कॉल जो है, ये जो आवाज है कि तुम गलत ना करो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, अपने ईमान में बेहतरी लेके आओ, वो ना करो जो गलत है, ठीक करो. ठीक है, तो ये जो अंदर से आने वाली आवाज है, ये भी हो सकती है. हो सकता है कुरान सुनने पर गैरत आए, हो सकता है कोई दोस्त कहने वाला हो, सहाबी. ठीक है, तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े खूबसूरत तरीके से उन सब लोगों को पॉसिबली कवर कर लिया जहां जहां से उनको नसीहत सुनाई दे सकती होगी या सुनाई दी होगी. अच्छा जी. यहां पे एक और भी चीज है कि उनसे कहा जाता है ईमान लाओ. अब पिछली आयत पे जाएं, पिछली आयत में क्या कहा गया है, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि. हम कुरान खोल लें, कुरान, तब तक मैं तर्जमा करता हूं जब तक ये इट टेक्स लिटिल व्हाइल. इज द कुरान व हदीस सच अ गुड एप्लीकेशन, जस्ट लोडिंग पे टाइम लेती है. अच्छा, जब वो लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर. इस मौजू पर हमारी बात हो चुकी है. अब वो तो ईमान का दावा कर रहे हैं. अब यहां पे आ रहा है कि जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, व्हाट इज अ टेक्निकल पॉइंट हियर. सारे स्मार्ट हैं. आई नीड समवन टू कम अप विद द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक. अगर आपको समझ आए, एक आयत में उन्होंने अपने ईमान का दावा किया है, दूसरी आयत में उनसे कहा जा रहा है ईमान लाओ. अब क्या हो रहा है कि एक जगह पर वो ईमान का दावा करते हैं, दूसरी तरफ उनको ईमान का कहा जा रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उनके अमल में नहीं है, ईमान अमल से जाहिर नहीं हो रहा. सर यहाँ पे मेरे माइंड में एक आयत आ रही दिलों है, में नहीं उतरा पाता. वॉइस कॉलत रबु आमन्ना उल्लम तुमिनु. ये वाली जो आयत आती है, जैसे बुद्धू कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि हम हरगिज ईमान नहीं लाए, मतलब ईमान दिलों में दाखिल नहीं हुआ. ये आयत मैंने खोली आपके सामने, इस आयत पे गौर करें. हाँ, एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन, राइट? यस सर. हाँ जी. वमिनन नासी, लोगों में से,
ومن الناسی ومنا اور سے الناسی لوگ من جو یقول کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم جاتے ہیں اگلی آیت پہ. یہ اوپر والی 21 نمبر نہ دیکھنا کیونکہ اس میں سورہ فاتحہ کی آیات بھی انکلوڈ ہیں, تو اٹ از گوئنگ ٹوٹل ورسز آف دا قرآن. ٹھیک ہے. اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے. ہم نے یہ میں نے کلک کیا یہاں پہ, ہمیں کچھ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لاؤ, جیسے ایمان لائے لوگ, آمنا ایمان لائے الناس لوگ. ایک ہے دعویٰ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے, ایک ہے آپ کی عملی زندگی جس سے نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ جی سر. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے ایک شخص مسلمان نہیں تھا, اس کی زندگی کا معیار, اس کا رہن سہن. دوسرا شخص ہے جو مومن ہے, اس شخص کا ایمان اور رہن سہن اور زندگی کا معیار کہہ لیں, is it going to be same or different? سیم ہونا چاہیے جیسا دل میں ایمان ہے. انم سمجھدار ہیں, میں نے سوال غلط کیا. let me repeat my question. یہ شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے, ایماندار نہیں ہے, اس کی زندگی, اور یہ شخص ہے جو مسلمان ہے, ایمان والا ہے, اس کی زندگی میں کوئی فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ان کی اچھا سر, زندگی مجھے کا کوئی لگا آپ کہہ معیار؟ رہے ڈیفینیٹلی جی فرق جی ہونا ہونا چاہیے چاہیے, کیونکہ ہونا ایک چاہیے. اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور جو ایمان نہیں رکھتا وہ اپنے نفس کے حکم پر چلتا ہے. تو جو عمل اس کا ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا تو یقیناً اس کے عمل میں, اور ایک انسان جو نفس پہ چلتا ہے اس کے عمل میں زمین آسمان. جزاکم اللہ خیر. اور اس سے پہلے والی آیات میں جس میں آپ نے بجا فرمایا وہ 5 اذکار ہیں, بٹ میں اس میں ایڈ کرنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ قرآن کنیکٹڈلی پچھلی 2-3 کتابوں کے ساتھ کنیکشن میں آئی ہے. تو اس وجہ سے میں اس چیز کو اس ریفرنس سے دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی انسانوں کو خطاب کیا ہے, اور پہلے دن سے ہی انسانوں کی نیچر اور ان کے اعمال ایک جیسے رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پراپر ایک سیگا نہیں لگایا کیونکہ پہلے انسان جو گزر چکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی گئی اور انہوں نے بھی اسی طرح بیہیو کیا جس طرح سے اس آیت میں ان کے بیہیویئر کا ذکر ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے تو اسی ریفرنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہم لے سکتے ہیں جو آپ نے پوائنٹ بتایا ہے کہ بات تو پھر وہی آ گئی. اللہ سر جی, ایک قرآن. پوائنٹ میں یہاں پہ آ گیا دماغ میں کہ وہ جو ہم منافقین کی جب بات کر رہے تھے تو اس میں تو ہم کہتے تھے کہ وہ عمل میں بہت مطلب اعمال ان کے بہت مطلب عام لوگوں سے بھی زیادہ اچھے ہوتے تھے, تو پھر تو وہ ان کے دل میں جو عقیدہ تھا وہ ٹھیک. نہیں, وہ خوارج کے بارے میں ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہوتے ہیں یا ہوں گے. ٹھیک ہے, خوارج کے بارے میں. منافقین تو بونگیاں مارتے تھے, ان کی بونگیوں کی وجہ سے تو ان کو پھر ان کی اصلاح کی جاتی. بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ they didn't know how to fake. وہ stupid mistake غلطیاں کرتے تھے جن سے پتہ چلتا تھا. ٹھیک ہے, اب واپس آئیں. مسلمان کی زندگی اور کافر کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے. اور ہم نے یہ بات کی تھی سورۃ البقرہ کی کس آیت کے حوالے میں؟ کچھ یاد ہے؟ آیت نمبر 5 کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. کافر کی کامیابی کا معیار اور ہے, کافر کی نقصان یا
ناکامی کا معیار اور ہوتا ہے، مسلمان کی کامیابی کا معیار اور ناکامی کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ، کس کس کو یاد ہے، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ہول تھنگ، بٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو کچھ یاد ہے اس موضوع پہ جو ہم نے بات کی تھی؟ اس سیریز میں تو ہم وہ آخرت کے عقیدے والی بات بھی کر رہے تھے نا، کہ اس کو یقین نہیں ہوگا تو وہ ہر آخرت کا چیز سے عقیدہ تو کلیئر ہے نا، آخرت کا عقیدہ تو کلیئر ہے، بات ہے پھر کامیابی اور ناکامی کا معیار۔ صرف وہ دنیا کی زندگی کو کامیابی سمجھے گا نا، اس کو پیسہ ملے گا، اس کو دولت و شہرت ملے گی تو کہے گا میں کامیاب ہوں، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ تو اس کی نظر تو اپنی آنے والی زندگی پہ ہوتی ہے کہ یہاں بے شک اس سے فائدہ نہ ہو رہا، نقصان ہو رہا، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں آگے کیا بھیج رہا ہوں، مجھے قیامت کے مطلب مرنے کے بعد کیا میری زندگی ہوگی، تو اس کا فوکس اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور قیامت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہاں آپ نے ٹھیک کہہ دیا کہ مومن بندے کی کامیابی کا معیار قرآن سیٹ کرتا ہے۔ مومن بندے کی کامیابی کا معیار دنیا و آخرت کی، دنیا میں سمجھ لیں، دنیا کے حساب سے دیکھیں تو آخرت تو کامیاب ہو ہی جائے گی، جب مومن کا معیار آخرت کی کامیابی کا معیار قرآن سیٹ کرتا ہے۔ کافر کی کامیابی کا معیار قرآن نہیں ہوتا۔ تو کافر کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ دنیاوی مال و متاع کی کثرت اس کے لیے کامیابی ہے، دنیاوی مال و متاع کی کمی اس کے لیے ناکامی کا باعث ہے، جبکہ مسلمان کے لیے دنیاوی مال و متاع کی کثرت و کمی اس پہ کسی قسم کا فرق نہیں ڈالتی۔ مومن کے لیے جو کوئی معنی نہیں باعث رکھتی۔ فخر ہے، باعث فکر ہے جو چیز، وہ آخرت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ کامیاب انسان، the successful person is the one who got protected from the hell and got entered into paradise۔ وہ ہے اصل کامیاب، جس کو جہنم سے آزادی مل جائے، جہنم سے بچ جائے، آگ سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، در حقیقت وہ ہے کامیاب شخص۔ This is what is called successful person. This is called success. اسی لیے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں ایک اور بات کا، کہ جو بندہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، نقلی طور پر اپنا ایمان دکھائے گا، کب تک وہ چلائے گا؟ یہ ڈرامہ بازی کب تک چلے گی؟ اس کی ڈرامہ بازی میچ نہیں کرے گی، تھک جائے گا، بھول جائے گا، یاد آئے گا او میں نے تو ایسے کرنا تھا، غلطی کرے گا۔ کیوں؟ منافقت ہے نا، ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چونکہ ایمان کا ڈرامہ کر رہے تھے، آبویسلی وہ غلطیاں کرتے ہوں گے۔ دوسری طرف ایک شخص مومن ہے، مثال کے طور پہ وہ کیسے غلطیاں کرتے ہوں گے؟ مومن کو آخرت کی فکر ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اپنی کامیابی کی، اس سے کامیابی و ناکامی یعنی آخرت میں کامیابی، جہنم کی سزا کا اسے پتہ ہے، اور اس کا ایمان جو ہے اس کے لیے الارم کلاک بن جاتا ہے، اسے پھر ریمائنڈنگ نہیں کرانا پڑتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ایک ایسا میکینزم سیٹ کیا ہوا ہے جو ہمیں ڈائریکشن بھی اور ٹائم کی بھی سجیشن دیتا ہے۔ اب انہیں ٹائم نہیں دیکھنا پڑتا۔ مثال کے طور پر آئی گیٹ ٹو سی سم پیپل کہ وہ ایگزیکٹلی نماز کے فیو منٹس بیفور، اذان سے بھی فیو منٹس پہلے بول دے اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اور اذان شروع ہو گئی، وداؤٹ لوکنگ ایٹ ٹائم، کوئی کلاک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ انٹرنل کلاک سیٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ بغیر کسی کہنے کے، بغیر کسی غلطی کے وقت پہ نماز پڑھیں گے، یا اذان سن کے مسجد پہنچ جائیں گے، روٹین کے مطابق عبادات کریں گے، روٹین کے مطابق لوگوں سے معاملات کریں گے، روٹین کے مطابق، یعنی کوئی they do not need to go out of the way to prove that they are right or they are with Muslims. No. دوسری سائڈ وہ گروپ ہے جو سب کچھ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، آخرت پہ تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے، آخرت کی ان کو پرواہ بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا تو تعلق ہی نہیں ہے،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो वैसे ही वो गेम कर रहे हैं। क्या मतलब? फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो सहाबा किराम के साथ अब उनके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है क्या नाम है, बदनामी। बदनामी की फिक्र के अलावा उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं। अब वो कितनी बार नमाज से लेट होते होंगे, कितनी बार किया हुआ वादा बोलते होंगे, कितनी ऐसी गलतियां करते होंगे जिनसे पता चलता होगा कि दे आर फेकिंग, ये काम ठीक नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि मोमन बंदा, जो पॉइंट में बताना चाहता हूं, रूह यानी रूहानियत या दिल और अमल, कौलो फेल और इरादा, ये आपस में तजाद नहीं करते, एक जैसे होते हैं। मुनाफिक के अल्फाज कुछ होते हैं, दिल में कुछ होता है और अमल कुछ और होता है, जो कि एक खतरनाक अलामत बन जाती है आज के मुसलमानों के लिए। महफिल में बैठ के उनके मुंह से सुने मसाइल, कमाल, उनकी तन्हाइयों को देख लें, वो एक और दुनिया है, और उनकी अमली जिंदगी देख लें, टोटली मुख्तलिफ है। और ऊपर से वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, और हम बड़े फख्र से कहते हैं आमन्ना, हमें मान लाए, हमें मान लाए। अच्छा जी, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ। ये हमारी इस मौजू पे कल बात हो चुकी है कि क्यों कर ये नौबत पेश आती थी, क्योंकि पकड़े जाते थे। तो सहाबा किराम उनको ऐसे, मिसाल के तौर मदीना के जो सहाबा हैं, जो जेनवन यानी मोमिनीन हैं, वो उन लोगों को देखते जो इनके फेलोज हैं, दोस्त हैं, महल्लेदार हैं, जानने वाले हैं, ड्रामा कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं। तो वो बैठ के उनको समझाते, भाई तुम क्या कर रहे हो, यू सपोज नॉट टू डू दैट, ये ईमान वालों जैसी हरकतें नहीं है। तो ये भी सीन एक कैच किया गया है। अच्छा जी, अब उनका जवाब क्या है? वो कहते हैं कमा आमन अन्नास, सॉरी, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, कमा आमन अन्नास, जैसे बाकी लोग ईमान लाए। अब इसका मतलब एक और भी है। यहाँ पे अन्नास क्यों आया है? यहाँ पे क्यों नहीं आया कमा आमन साबिकून, जैसे कि आपसे पहले के लोग ईमान लाए हैं? अब पहले के लोगों में कौन कौन से शामिल हैं? अबू बकर है, उमर है, बाकी सहाबा हैं। क्यों इनका नाम क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? साबिकून का नाम क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? कि वो इस हद तक ड्रामा कर रहे थे, इस हद तक कि लगता था कि ये मुसलमान है ही नहीं। इमेजिन एक शख्स मुसलमान हो, नया मुसलमान हुआ हो, यूरोपियन किसी कंट्री से, ऐसे कह लें यूरोपियन कंट्री में वो मुसलमान हुआ, उसकी जिंदगी 100% चेंज हो गई, जिंदगी 100% चेंज हो गई। उसने कुरान को समझा, हदीस को समझा, अपनी दाढ़ी, अपना निकाब, अपना हया, सब कुछ उसने महफूज कर लिया। सफर के लिए निकला, हमारे मुल्क आ गया, पाकिस्तान आ गया, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पहुंचा। ये पाकिस्तान पहुंची, लिबास देखा, किरदार देखा, मामलात देखे, तो वो क्या कहेगी, या वो क्या शख्स कहेगा, भाई तुम तो खुद को मुसलमान नहीं कहते। यस, दैट काइंड ऑफ डिफरेंस। अब आमन अन्नास कहने का मतलब ये है कि तुम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, या अस्साबिकून जो मक्का वाले हैं, मक्का के जो सहाबा हैं, उनके ईमान के तो करीब भी नहीं पहुंच सकते। यू कैंट इवन गेट क्लोज टू देम। भाई कम से कम जो नए मुसलमान हैं, आम लोग हैं, उन जैसे ही बन जाओ, उन जैसा ही ईमान ले आओ। In order to get to the level of Abu Bakr, Umar, Usman, as I said, it's hard. It's hard. Maybe you can't do that, but at least look at the other Sahaba. अब्दुल्ला बिन सलाम हैं, बाकी साहब हैं जो मदीना से जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन जैसे ही बन जाओ। इतनी घटिया हरकतें ना करो कि वाज़े तौर पे नजर आए कि भाई तुम मुसलमान हो ही नहीं। इमेजिन, आप, अल्लाह करे कि आपको दुनिया देखने, अल्लाह ताला आपके लिए दुनिया के दरवाजे खोल दे, आपको दुनिया देखने का मौका मिले, आप दुनिया के मुसलमानों के रवैयों को पढ़ें, फिर आप फर्क देखें।
آپ کو نظر آئے گا کہ بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے پاکستانی مسلم، میرے ایمان میں اور کسی بھی نیو مسلم کے ایمان میں کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے. ہاتھ کھڑا کیا تھا کس نے؟ یس سر. جی سر یہ لوگ میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے آپس کے لوگ ہی، جس میں تھوڑا سا احساس باقی ہے، اور وہ ڈر کے مارے کہہ رہے ہوں کہ نہیں مان لے آؤ، کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ ہم منافقت کر رہے ہیں. سینیریو کوئی بھی بھیڑ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ جو پوائنٹ یہ بیسیکلی ایک اسٹرانگ ایمان والوں کی طرف سے کمزور ایمان والوں کی طرف ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بھی اچھا ہے جو آپ نے بتایا. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر ڈرامہ کرنا تو خوب صفائی سے کرو، نہیں تو نہ کرو. خیر، آگے لفظ ہے کما قالو، تو وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے. کوئی گیس کرے گا کہ سفہاء کا لفظ استعمال کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ بیوقوف ایمان لائے. کیونکہ وہ زیادہ غریب لوگ اور ان کو بیوقوف اور غریب سمجھتے تھے. سب سے کمزور لوگ وہ ایمان لائے، پیسے والے لوگ نہیں لائے، تو اس لیے وہ ان کو کہتے تھے یہ تو اپنی بیوقوفی میں ایمان لے آئے. جی کوئی اور؟ ڈیگریڈ کر. سر جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام یعنی کہ آپ علیہ السلام کے حکم پر جاننے بھی دے دیتے تھے، لائک جو غزوات ہوتی تھیں اس میں جو ہوتا تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نا اس پوائنٹ پہ آنے سے پہلے نا ایک پوائنٹ میں مینشن کرنا بھول گیا، ابھی میری نظر پڑی ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ مخلص ہیں اور آپ کی جو صحبت ہے، آپ مخلص تو ہیں لیکن ایمان میں کمزور ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، آبویس تھنگ ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، کمزور ایمان ہے. دوسری طرف کیا ہے کہ آپ کی جو صحبت ہے وہ اچھے لوگوں کی ہے، اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. آہستہ آہستہ گنہگار انسان بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ تھا ان منافقین کے ساتھ کہ ان کو صحبت بھی کمال کی میسر آ رہی. صحبت کن کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، جلیل القدر صحابہ کرام، پھر بھی ان کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. اب جب تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر نظر آ رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ ان کی 2 نمبری. اب جو 2 نمبری نظر آ رہی ہے جس بنا پر جو ہے نا ان سے کہا گیا کہ مان لو جیسے کہ باقی لوگ مان لائیں. تو that was another point. اچھا، حالانکہ بری صحبت کا اثر پڑتا ہے، خواہ وہ انسان نیک ہو، آہستہ آہستہ اس کے اندر اچھائی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. پر یہاں پر تو اور یہ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے نا کہ وہ ان تکبر ہوگا کہ ہمارے پاس پہلے سے یہود نصارہ کا کتابوں کا علم ہے تو ہم زیادہ عقل مند ہیں اور یہ بیوقوف ہیں جو بعد میں ایمان لائیں. آپ سمجھیے گا آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اب ہم اس سیکریٹ پوائنٹ کو سمجھتے ہیں، جو یہاں پہ جو اصل پوائنٹ ہے وہ کیا ہے. آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے سب کچھ قربان کر دیا ہو اور اس کے پیچھے کوئی لاجیکل ریزن لاجیکل نہیں، کوئی دنیاوی شخص کے لیے کوئی بڑی چیز بھی نہ ہو. مثال کے طور پر ایسے سمجھ لیں، کسی بندے نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو ایک برقعے کی خاطر، جس میں اسے کہا گیا ہو کہ اس کے اندر بہت بڑی لاٹری ہے، یہ بہت بڑی لاٹری ٹکٹ ہے، اور اس نے پورا گھر بیچ دیا، اپنی ساری زمین بیچ دی، سب کچھ قربان کر دیا اس ایک پرچی کی خاطر. دنیاوی لحاظ سے اس بندے کو کیا سمجھا جائے گا؟ بیوقوفی کہیں گے سر کہ تم نے ایک پیج کے مطلب تمہیں کیا جیسے پتا کہ تم نے. وہی صفحہ میں آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ اپنی تمام جائیداد ایک کنواں خریدنے کے لیے اور وہ وقف کرنے کے لیے کنواں پانی ہے اس کا وقف نہیں، کر آپ کہیں اور جا گئے. نہیں وہ نہیں. ابھی پوائنٹ سمجھیے. جزاکم اللہ خیر. میں اس لیے کار دیتا ہوں تاکہ
آپ کی اس گفتگو کا ہمارا انفلوئنس ہے، ہمارا ہر شخص کا انفلوئنس ہے، خواہ وہ بات شک سے کی گئی ہو، خواہ بات یقین سے کی گئی ہو، خواہ سوال کی شکل سے کی گئی ہو، خواہ غیر ارادتاً کی گئی ہو، اس کا امپیکٹ پڑتا ہے پازیٹیو یا نیگیٹو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے بات کیا ہو رہی ہے، آپ کے سوال کو سن کے اپنا ایمان ہی بنا لیں، معاملہ خراب ہو جائے۔ اس لیے I need to cut it off before it get to the message that turns into someone's like ایمان، ٹھیک ہے، اس لیے I need to cut it off۔ اچھا، اس لیے آپ کوشش کیا کریں آپ اپنی معلومات کو پہلے ویریفائی کر لیں، یا اپنے سوال کو اس طریقے سے کریں کہ اس میں ممکن ہی نہ ہو کہ کوئی بندہ اس سے کوئی اپنا عقیدہ بنا سکے جب تک اس کا جواب کلیئر نہ ہو۔ اللہ کہ اگر آپ چاہیں کہ میرے پاس صحیح کریکٹ انفارمیشن ہے، آپ پھر سوال نہ کریں، پھر بتائیں اپنے رائے کے طور پر، پھر جھوٹ نہ بولیں کہ I have a question but you don't want to ask question, you want to give your opinion. In this case جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ سچ بولیں۔ you got an idea، آپ کو ایک بات ذہن میں آئی ہے، کیوں سچ بولیں نا، پھر لوگوں پہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ پڑے، ٹھیک ہے۔ اچھا سمجھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ That was announcement جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کی۔ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، سب کچھ لوز ہونا شروع ہو گیا، سب کچھ۔ اب کیا مدینہ والے لوگوں کو پتہ نہیں ابو بکر کا؟ جی پتہ ہے، کیوں؟ ابو بکر صدیق واز اے سکسیسفل بزنس مین، وہ تاجر تھے، ان کو عمر کا نہیں پتا تھا؟ جی ان کو معلوم تھا۔ کیا ان کو عثمان کا نہیں پتا تھا؟ جی ان کو عثمان کا بھی پتا تھا۔ اچھا، ہوا کیا کہ یہ لوگ سب کچھ قربان کر رہے ہیں ایک ایسی بات کی خاطر جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ دنیا دار شخص کے لیے یہ بے وقوفی ہے۔ یہ تو تھا ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تمام صحابہ خالی ہاتھ تقریباً گئے، اور یہ جو لوگ ہیں دنیا دار، یہ ہیں عجیب لوگ ہیں۔ اتنا کامیاب شخص تھا ابو بکر کاروبار کے لحاظ سے، کاروبار قربان کر دیا، ملنگ بنا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دنیا دار لوگوں کی طرف میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن وہ تو اللہ کے ہاں جو ان کا مقام ہے، اب دنیا کون جانے، ٹھیک ہے۔ اب اچھا، اب ایک طرف تو یہ ہے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک شخص کے پیچھے لگ کے اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، وہ شخص خود بھی غریب ہے، نہ اس کے پاس کوئی جائیداد ہے، والدین سر پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عجیب لوگ ہیں، ایک شخص کے پیچھے لگ کے چل پڑے ہیں اور سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ مدینے میں آ کے بیٹھے ہوئے اور خالی ہاتھ ہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ لفظ تو بنتا ہے دنیا دار کے لیے، صدقہ خیرات کرنا، عجیب بیوقوف انسان ہے۔ بھائی بچوں کا کیا بنے گا بھائی؟ عجیب بیوقوف انسان ہے، مسجد کو سارا فنڈ دے دیا، عجیب انسان ہے، سارا فلسطین کو دے دیا، عجیب انسان ہے، گھر بھیج دیا مسجد کے لیے، عجیب انسان ہے، یہ سارا جو جمع شد پونجی تھی وہ صدقہ کر دی۔ آئیں گے بہت سے فقیہ آ کے کہیں گے کہ یہ حدیث میں ایسے ہے، حدیث میں ایسے ہے، حدیث میں ایسے ہے، تو یہ سارے اصول مکہ میں کیوں نہیں فرض ہوئے پھر جو ہمیں سنائے جاتے ہیں کہ بھئی آپ احتیاط 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 احتیاط۔ پھر مکہ میں کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ پھر مدینہ میں کیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے صدقہ کرتے تھے، کس طریقے سے صحابہ کرام نے صدقہ کیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو نہیں بولا کہ تم اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، اپنے بچوں کا تو کچھ سوچتے۔ اچھا سے ایک بات بھی میں نے آپ سے کلیئر کرنی تھی کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو علماء وغیرہ بھی بہت سارے مثالیں دیتے ہیں کہ آپ وہ صحابہ کو دیکھیں، حضرت عثمان کو دیکھیں، ان کے پاس بھی دولت تھی، یہ تھا وہ تھا۔ میں نے کبھی نہیں سنا ان کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ حضرت ابو بکر کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اپنا سارا کچھ لٹا دیا، اور آج کوئی بھی ایگزامپل دیتا ہی نہیں ہے۔ مطلب اتنا ڈر کیوں ہے کہ ہمارے پاس سے اگر سب کچھ چلا جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ امیجن کہ ہسپتال کے اندر
لوگ رو رہے ہیں، ان کے سب شہید کر دیے گئے فیملی کے ممبر، ان کو ان کا اپنا فیملی ممبر کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں کہ حد ہوگی، تمہیں یہ تمہارا رونا بنتا ہے؟ یہ فلسطین کی بات کر رہا ہوں، تمہارا یہ رونا بنتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر ہو گوز ارلی اور ہو گوز لیٹ، کون جلدی جاتا ہے کون بعد میں جاتا ہے، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان ہے نا، ایمان۔ یاد ہے ہماری وہ بات ہوئی تھی اہدنا الصراط المستقیم کے تحت کہ جیسے ہی ہدایت میسر آنا شروع ہوتی ہے، بندہ سیدھے رستے پہ چلتا ہے تو بلندی شروع ہو جاتی ہے، بندہ بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ریممبر دیٹ؟ تو وہ بلندی کیا کرتی ہے؟ جب بندہ بلندی کی طرف جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جتنا بوجھ کیری کرے گا اتنا ہی اس کے لیے چڑھنا مشکل ہوگا، جتنا بوجھ وہ چھوڑ دے گا، کندھوں سے اتار دے گا، اتنا ہی اس کے لیے بلندی پہ چڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر میں چاہوں میں اللہ کے ہاں بلند ہو جاؤں، میرا مقام بلند ہو، میرے اللہ اکبر، مجھے بلندی میسر آئے، ٹھیک ہے، آبویسلی مجھے دنیا کی تمام پینگیں وہ چھوڑنی پڑیں گی، ان سے جان چھڑانی پڑے گی۔ تو جہاں پہ لگے کہ بھئی میرا یہ چھوڑے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، تو پھر سوال یہ ہے تیرا کیا بنے گا بندے؟ تو سوچ آخرت کی۔ مجھے طرز لگانے کو بھی دل کیا تھا لیکن میں معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا آگے ہے کما آمن السفہاء، جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے۔ اب ایمان بیوقوف کیسے لائے؟ اب سمجھ آیا کہ بیوقوف استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو مکہ کے اندر انہوں نے ماریں کھائیں، کاروبار بند کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، مکہ سے نکال دیا گیا، اپنی جائیداد قربان کر دی، یعنی چھوڑ کے آگے بھائی۔ صہیب جو ہیں حضرت صہیب، ان کا واقعہ پڑھیں، ٹھیک ہے، عمار بن یاسر کا واقعہ پڑھیں، ٹھیک ہے، واقعہ پڑھیں تمام صحابہ کے۔ عجیب لوگ ہیں، اب مدینے آ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ساتھ لے کے آئے، اور اوپر سے مدینے والے ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ بھئی اپنے بچوں کا مستقبل کا سوچیں۔ ہائے 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 ہائے۔ تو یہ تھا مقصد بے وقوف کہنے کا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الا خبردار، یا جان لو، توجہ دو اس بات کی طرف، کیوں؟ انہم ہم السفہاء۔ یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے گرامر کے طلباء کے لیے۔ جو خبر ہوتی نا زیادہ تر وہ ہوتی ہے معرفہ، وہ ناکرہ نہیں ہوتی، اس پہ الف لام نہیں آتا ہے۔ اب انہم ہم السفہاء، یہ سفہاء خبر ہے انا کی، ٹھیک ہے، اس پہ الف لام نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا، انا کا مطلب بے شک ہے، ہم کو ریپیٹ کیا، اس کا بھی معنی ہو گیا یہی ہے۔ ہم کو 2 دفعہ ریپیٹ کرنے کا معنی بھی کیا بن گیا؟ یہی ہے۔ اب الف لام لگا کے بن گیا معنی، ایسے سمجھیے گا۔ آپ سے کسی نے کوئی بات کہی، آپ نے کہا پھر اس نے دوبارہ کوئی بات کیا، آپ نے کہا پھر تیسرے بار اس نے بات کو ریپیٹ کیا تو آپ کہیں ہاں، تو یہ ایموشنز آپ دکھا رہے ہیں، پوچھ تو رہے ہیں آپ کا مقصد ہے پوچھنے کا کیا، تو یہ آپ ایموشنز ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک بات کو، یعنی اس کی نزاکت کو بیان کرنے کے لیے آپ اپنے ایموشنز ایڈ کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر معاملے کی نزاکت کو سمجھانے کے لیے پہلے الا ایڈ کیا گیا، پھر انا ایڈ کیا گیا، پھر 2 دفعہ ہم ایڈ کیا گیا، پھر اس کے بعد ال ایڈ کیا گیا۔ کس لیے؟ اب اگر یہ کلام کے آخر میں وہ لگاتے ہیں نا ایکسپلینیشن مارک، وہ سوٹی کے نیچے نقطہ لگا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں 1 دفعہ لگانے پر۔ اور اگر آپ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ ایسے سمجھ لیں، الا 1 دفعہ، انا 2 دفعہ، ہم 3 دفعہ، پھر ال 4 دفعہ، 5 دفعہ، یہ 5 دفعہ یہ ایکسپلینیشن مارک لگایا گیا کہ بھئی اتنی اہم چیز ہے، یہ ایسے سمجھ لیں۔ یہی ہیں وہ لوگ در حقیقت، میں آپ در حقیقت بھی لگا، یہی ہیں وہ لوگ جو در حقیقت بے وقوف ہیں۔ Like it's that serious thing۔ کیوں؟
اب ایک ہے شخص کا کسی کو بیوقوف کہنا، وہ اتنا میٹر نہیں رکھتا. ایک ہے اللہ کا کسی کو بیوقوف کہنا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ That's a powerful thing. اچھا، اس سے پہلے کہ میں نا اس کی وضاحت دوں، ایک اور پوائنٹ مجھے یاد آیا جو مجھے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن میں ریپیٹ کرتا چلوں، اس کو ختم کر دوں. چلو، اللہ کے ہاں جو سفہا کا مطلب ہے وہ یہ ہے: ظاہر الجہلی، عدیم العقلی، خفیف الردی، ضعیف الرأی، ردیع الفہمی، مستخف القدری، سریع الذنبی، حقیر النفسی، مخدوع الشیطان، اسیر الطغیان، دائم العصیان، ملازم الکفران، لا یبالی بما کانا ولا بما ہوا کائن او سوف یکون. اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا کچھ بول دیا. ظاہر الجہل، شدید جذباتی، اور الحمدللہ بینگ اے پاکستانی یہ تو ہمارے قریب تر بھی نہیں ہے چیز. شدید جذباتی پہلا. اب جذباتی کیا؟ جو دل کیا کر لیا، کہہ دیا بغیر سوچے سمجھے، پہلا. دوسرا، عدیم العقل، عقل سے فارغ. اب عقل کسے کہتے ہیں؟ بات وہیں پہ چلے گی. جسے جذبات کو کنٹرول کرنا آتا ہو وہ ہے عقل. عاقل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو جذبات کو کنٹرول کرنا جانتا ہو. عقل سمجھنا تو مانا ہے، لیکن در حقیقت یہ استعمال ہوتا ہے جذبات کو کنٹرول کرنے کے بارے میں. اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہوا جو سنا ہے اس پر اندھوں کی طرح چلنا شروع کر دیا. کوئی بغیر کسی سوچے سمجھے، اگر شک آیا بھی ہے نا تو اس کو اگنور کر دیا کہ یار ایسے بات نہیں ہونی چاہیے. غلط بات کو سمجھنے کے بعد بھی، محسوس کرنے کے بعد بھی اگنور کر دیا، پھر بھی جا رہے ہیں. آگے ہے خفیف الید، سوچنے کی صلاحیت سے محروم. اب کیا یہ جو منافقین تھے، جو دنیا دار لوگ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کرام کو سفہا کہہ رہے ہیں، کیا یہ سوچتے نہیں تھے؟ ہاں جی، دنیاوی لحاظ سے بڑے ماہر ہیں بھئی. ان سے کہتے ہیں نا گھر کا بڑا سیانہ ہے. کسی نے یہ سنا یہ جملہ کہ گھر کا بڑا سیانہ ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ کہ اپنا نقصان نہیں ہونے دے گا، اپنا نقصان نہیں ہونے دے گا. جھوٹ بول کے جس طریقے سے بھی اپنا فائدہ نکال لے گا کسی نہ کسی طریقے سے. اللہ اکبر. اب اس سے ایک اور بھی چیز ہے کہ گانوں، فلموں، ڈراموں کا دل دادا ہر وقت مست انہی چیزوں میں. آگے ہے ردیع الفہم. ایک ہوتا ہے کہ بندہ کم عقل ہے نا، اور اسے اپنی کم عقلی کا اندازہ ہو جائے تو وہ بہتری کی کوشش کرتا ہے. ردیع الفہم یہ وہ شخص ہوتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر کرنے کی کوشش بھی نہ کرے. اللہ اکبر. مستخف القدر، لاچار، بے بس. یہ کوئی بھی لفظ ہم پاکستانیوں پہ نہیں فٹ آ رہا، الحمدللہ ہم اتنے خوش قسمت ہیں. سریع الدم، بڑی جلدی سے گناہ کرنے والے، بڑی جلدی سے گناہ کرنے والے. حقیر النفس، عزت نفس سے محروم، غیرت ہے ہی نہیں. مخدوع الشیطان، شیطان کے دھوکے کے شکار. اسیر الطغیان، اللہ کے احکام سے بغاوت کرنے کے عادی اور نشئی. اسیر یعنی عادی ہو چکے ہیں گناہوں کے. جھوٹ، پاکستان میں کوئی برائی ہے جھوٹ؟ کون نہیں بولتا بھئی؟ الٹا اب تو جسٹیفیکیشنز موجود ہیں جھوٹ کی، ظلم کی جسٹیفیکیشنز موجود ہیں. دائم العصیان، ہمیشہ نافرمان، ہمیشہ نافرمانیاں کرنے والا. ملازم الکفران، ہر وقت ناشکری شکوے کرنے والا، ہر وقت اور کا مطالبہ کرنے والا، اور صرف اپنے آپ کو ہر چیز کا حقدار سمجھنے والا.
ला युबाली बिमा काना वला बिमा हुआ काइन और सौफ यकून, कोई परवाह नहीं कि उसने माजी में क्या किया है, क्या हो रहा है, क्या होगा। कोई बताए तो ये पाकिस्तानियों की अलामत तो नहीं है ना? ये तो सारी अपने में ही नजर आई जा रही। अल्लाह अकबर। सर जी आप डिप्लोमेटिक की बेइज्जती कर रहे हैं। मैं सर ये मैं जो बेइज्जती नहीं शदीद कर रहा। जज्बाती हैं ये पाकिस्तानी इतने ज्यादा शदीद जज्बाती हैं। नहीं, हम अब निकाल देना। मेरा जो पॉइंट था वो आपको समझ आ चुका है कि हम पाकिस्तानी ऐसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फीलिंग सर ये जो आपने पॉइंट बताया है, एक कम अकल हो और ऊपर से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश ना करे, उसको इदराक है कि वो कम अकल है। इदराक हो सकता है वो बेहतरी ले आए, लाइक सो इसका मतलब है डम, उसको पता ही नहीं। सो डम। एक होता है नम, एक होता है डम, ये दोनों लफ्ज एक दूसरे के करीब हैं, इट ऑलमोस्ट प्रीटी क्लोज टू ईच अदर। नम, कुछ महसूस हुआ? नहीं जी। कुछ महसूस हो रहा है? नहीं जी। क्यों जी? नम है। क्या मतलब अल्लाह ताला ने उनका ब्रेन ही इतना बनाया होता है या वो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते? अरसला, आपको ये सारी चीजें बता दी गई हैं जब हमने दिल पे मोहर की बात की थी, ठीक है? ठीक हाँ जी। ठीक। अगर नहीं याद तो उस एपिसोड को सुन ले जाके। कौन सी आयत है, कोई बताएगा कौन सी आयत है? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूब। माशाल्लाह, खत्म अल्लाह। इसकी तफसीर सुन ले, आपको ये सारे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यानी आप वो सवाल करते हैं जो आपने सारी चीजें सुनी हुई हैं। ओके, आखिर में मैं एक हदीस पढ़ने वाला हूँ। ये टाइम जो है ना, टाइम मुझे समझ नहीं आती ये इतना तेज क्यों है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु नरेट्स क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती अलन नासी सनवातुन खद्दाआतुन युसद्दक़ु फ़ीहा अल-काज़िबु व युकज़्ज़बु फ़ीहा as-सादिक़ु व यु'तमनु फ़ीहा अल-ख़ाइनु व युख़व्वनु फ़ीहा अल-अमीनु व यंतिक़ु फ़ीहा रुवैबिदतु। क़ीला वमा रुवैबिदा क़ाला रजुलु ताफ़िहु सॉरी क़ाला रजुलु ताफ़िहु फ़ी अम्रिल आमा। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयअती अलन नासि सनवातुन, देयर विल बी अ टाइम विल कम अपॉन द पीपल खद्दाआत, इंतहाई ज्यादा धोखे वाला टाइम कह लें, ठीक है, कि जिसमें एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें झूठे को सच्चा माना जाएगा और सच्चे को झूठा, बेईमान को ईमानदार और ईमानदार को बेईमान समझा जाएगा, और रुवैबिदा बहुत बातें करेंगे। पूछा गया या रसूलुल्लाह रुवैबिदा कौन है? फरमाया कि बेवकूफ शख्स लोगों के मामलात के बारे में बातें करेगा। जैसे कि साहिल भाई अक्सर कहते हैं कि बच्चा बैठ के 17-18 साल का बच्चा बैठ के पेरेंटिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। हाँ, सर ये तो जो अभी आपने कहा है बेवकूफ शख्स लोगों के बारे में बातें करेगा, इसके मतलब है सारे एंकर पर्सन बेवकूफ हैं। और ना ना, ये तो हौसला 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 ये तो हौसला अरसला, हौसला अरसला, हौसला अरसला, हौसला। आप अपने सवाल पे गौर करें, सवाल को लिखें, फिर सवाल करें। अल्लाह ताला बरकत दे, ठीक है? अच्छा चलिए सर, ये तो मैं बाद में देखती हूँ, मुझे एक सवाल का आंसर चाहिए। जो लोग जो लोग लोगों से डर के काम करते हैं, ये शिर्क में आएगा या मुनाफिकत में आएगा? आई एम सॉरी, क्या बोला? ये भी तो सर ने हमें बताया था, डर और जो खौफ बताने में। ये शिर्क में आएगा? जो लोग जो लोग लोगों से डर के काम करते हैं, ये शिर्क में आएगा या मुनाफिकत में आएगा? असला, we did discuss on this topic very depth, like in very depth. कोई ऐसी चीज मैंने छोड़ी नहीं थी इस पॉइंट को समझने के लिए। सर मुझे पता है आपने इसके ऊपर काफी डिटेल में बात की थी, लेकिन इसका मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये दोनों में आएगा या किसी एक में आएगा। आपको क्या लगता है? Let me remove your confusion. आपको क्या लगता है किस कैटेगरी में आएगा?
मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों में आएगा। मुनाफिकत में और शिरक में? हाँ जी। हर्सला, मुनाफिकत को ईमान कौन समझता है? आप मुनाफिकत को ईमान समझती हैं? नहीं। ये भी भूल गए आप? आई एम सॉरी, आई हैव टू से इट इन द क्लास। हमने सर ये समझा शिर्क था में हमने समझा था कि मुनाफिकत कुफर की दूसरी कैटेगरी है। ये कुफर ही है, मुनाफिकत कुफर ही है। अब कुफर और शिरक में क्या फर्क है वो आपको ये भी बताया हुआ है। डू यू रिमेम्बर दैट? सर ये शिर्क खफी है। खफी? सर मेरे ना जहन में ये बात आ रही है, जब हम अल्लाह से ज्यादा किसी भी इंसान का या चीजों का खौफ रख लेते हैं, मुझे लगता है आपने ये नहीं था बताया कि ये भी शिर्क में आता है। शिरक है ना? हाँ। ठीक, I जज़ाकल्लाह खैर think सर। you will remember that. सवाल करने की बजाय पहले सोचा करें, फिर देखा करें। इंशाल्लाह कि अगर आपको जवाब याद आ जाए, पहले डिस्कशन हुई है तो ठीक है, अगर ना याद आए फिर पूछ लें, अगर याद आ जाए तो उसको वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई कर लें। अब हम आते हैं वापस अपने आखिरी पॉइंट की तरफ जो मैं बताना चाह रहा था कि ईमान वालों में फ़र्क। एक शख्स था, अब एक सिस्टर ने कहा था ना कि फ़र्क इतना बड़ा नहीं होता है, तो फ़र्क समझ लें। एक शख्स है, खातून कह लें या मर्द कह लें, इस्लाम कबूल करने से पहले वो क्लब जाता था, ठीक है, क्लब जाता था, या नशा करता था, या उसका लिबास ठीक नहीं था, कुछ भी था, दाढ़ी नहीं थी, ठीक है, शॉर्ट या तंग कपड़े पहनता था या पहनती थी, ठीक है, डांस वगैरह करना, पार्टी करना, आ, जो भी बुराइयां हमें मालूम है। आई डोंट ब्रिंग द लिस्ट। अच्छा, सेल्फिश था, ऐसे कह लें, खुद गर्ज था, सेल्फिश था, मतलबी था, कोई एहसास नहीं था, कोई झूठ बोलता था, जुल्म करता था, गालियां बकता था, सब कुछ था। इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे ही इस्लाम कबूल किया, अब अब खूबसूरत बात यह है कि जो बंदा इस्लाम कबूल करता है ना, सबसे पहला इम्पैक्ट जब खुलूस दिल के साथ ईमान कबूल किया जाता है, जैसे ही गुनाह मुआफ होते हैं ना, इंसान की फितरत सलीमा जिंदा हो जाती है। जो मुर्दा होती है ना, वो जिंदा हो जाती है। अब फितरत सलीमा क्या करती है, कोई बताएगा? मुझे चाय की चुस्की लेने को दिल कर रहा है, कौन बताएगा? सही और गलत का फर्क सर। सही और गलत का फर्क समझ आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने। जैसे ही वो फर्क समझ आना शुरू हुआ, उसे लगेगा कि गाली देना अच्छा नहीं है, ये लिबास अच्छा नहीं है, आई फील अनकंफर्टेबल, ये 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 गाली वाला जुमला ठीक नहीं है, बेइज्जती के करना ये ठीक नहीं है, किसी पे जुल्म करना ठीक नहीं है। ये सेंस ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको रिवाइव कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं। जैसे ही वो जिंदा होती है, उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली फितरती तकाजा शुरू हो जाता है कि आई शुडंट डू दिस, आई शुडंट डू दिस, आई शुडंट डू दिस, आई शुडंट डू दिस। अब क्या होता है, जैसे ही ये तब्दीलियां आनी शुरू हुई, क्या लोगों को इसका फर्क महसूस नहीं होगा? होगा। एग्जैक्टली यार, कहाँ पे हो, वेयर यू एट? हम पार्टी के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट मेक इट। व्हाट हैपेंड? बस आई जस्ट इन माय माइंड। क्या हो रहा है? अच्छा जी, एक दफा पहले इनकार किया, दूसरे दोस्त ने बुलाया, दूसरी दफा भी नहीं गया, तीसरे ने बुलाया, तीसरे ने मैंने वहां पे भी नहीं गया, 5-6 दावतों पे नहीं गया, सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, वो कहेंगे भाई क्या बात है, अजीब इंसान है, ऊपर से दाढ़ी बढ़नी शुरू हो गई है, सर पे तो स्कार्फ आना शुरू हो गया है। अच्छा, बात से गाली निकाल रही यार, डोंट डू दैट, आई डोंट वांट टू लिसन। ये ये स्वेरिंग, ये कर्सिंग, ये अब्यूजिंग, आई डोंट लाइक इट, इसको बंद कर दें। अजीब इंसान है यार, चिल आउट करो यार, हैव फन, लेट्स टेक अ सिप, एक एक घूंट ले लो, एक एक चुस्की लगा लो। भाई नो, आई डोंट वांट टू डू इट। है यार, तुम तो बोरिंग होना शुरू हो गए। Is that not the word that is used for practicing Muslim? कि तुम तो बहुत बोरिंग हो।
तुम तो आवाज़ारगी का सबब यही होता है, बिल्कुल यही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब उसको वो चीजें अच्छी नहीं लगती, अब उसकी फितरत सलीमा को समझ आ चुकी है, अब उसकी अंदर की कॉल है, डोंट डू दैट, घिन आती है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फितरत सलीमा में डाला था कि कराहत आनी चाहिए कुफर से, नाफरमानी से, गुनाह से। नाउ ही स्टार्ट फीलिंग इट, आई डोंट लाइक टू रिमूव माई स्कार्फ एनीमोर। तुम्हें खैर तो है, आप कितने प्यारे बाल हैं, आपने क्या करना शुरू कर दिया, ये क्या पहनना शुरू कर दिया, ये दुपट्टा आपको अच्छा नहीं लगता है? तो ये फर्क नजर आता है। फिर ये उन लोगों को बादल करता है, उन लोगों को बादल करता है जिनको इस्लाम से या जिनकी फितरत सलीमा दफन हो चुकी है, मर चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में ये एक चैलेंज बन जाता है। सर आपकी नए इस नौजवान बात से ना मुझे एक बात क्लियर हुई है। मैं हमेशा सोचती थी कि जो हजरत उस्मान थे ना, उनके बारे में अल्लाह के नबी कहते थे ना, वो बहुत हया वाले थे। मतलब इतने हया वाले थे कि अल्लाह भी उनसे हया करते थे। तो अब मेरे दिमाग में आई है कि जब मतलब अकेले भी होते होंगे तो वो कितनी हया करते होंगे। मतलब उनकी ईमान का ये लेवल आ गया कि वो एग्जैक्टली अकेले में भी हया करते होंगे। मतलब अगर जैसे मैं बाहर जाते हुए कोई इंसान अबाया वगैरह करता है, लेकिन वो जब घर में होगा तब भी वो ऐसा कोई लिबास उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। वो उसे उसे तब भी वो अनकंफर्टेबल ही रहेगा। मतलब वो लेवल आ जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नाउ यू रिमाइंड मी समथिंग कि मोमन इतना हया करता है, इतना हयादार होता है कि जैसे अभी सिस्टर ने कहा कि सिर्फ यही नहीं कि वो लोगों से पर्दा करता है, उसको तो जिन्नातों फरिश्तों से भी शर्म आनी शुरू हो जाती है। वो समझता है कि मैं तो अकेला है हूं ही नहीं। इट इज द फैक्ट, इट इज द फैक्ट, और यही हक है। अच्छा जी, वो कोई शख्स, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कहाँ पे सुना था कि जिन्नात से भी पर्दा करना चाहिए क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा गलीज हैं। अच्छा खैर, अब हमने जब इस पॉइंट को समझा तो हमें ये नजर आता है कि जो ईमान वाला शख्स है उसकी अमली जिंदगी में एक आम इंसान से मुराद जो काफिर है उसकी जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क होगा। ये तो एक फर्क है। दूसरा, जो मुसलमान होगा खा वो नया मुसलमान हुआ हो या पैदाइशी मुसलमान तो हो, लेकिन कोई झटका लगा या उसके अंदर ईमान अल्लाह ताला ने जिंदा कर दिया, उसको उसके अंदर जो फितरत सलीमा है उसको बेदार कर दिया, उसने गुनाह के बाद ऐसी तौबा की या उसको ऐसी फिक्र लाहिक हुई कि उसने रुजू किया, तौबा की, जैसे ही तौबा की उसके अंदर वो गैरत जिंदा हुई, वो वो हया जिंदा हुआ कि अब उसकी अमली जिंदगी में भी और उसके कौल फेल में इंतहाई फर्क आना शुरू हो गया, इंतहाई फर्क वाज़ेह होना शुरू हो गया। तो क्या होता है कि फिर लोग उन पे एतराज करते हैं, फिर अपने ही लोग उनके लिए इम्तिहान बनना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब जो बेटी, बहन, माँ, ठीक है, जिसने नया नया पर्दा शुरू किया है, इवन दो कि वो मुसलमान घराने में है, मुसलमान पेरेंट्स हैं, मुसलमान रिश्तेदार हैं, लेकिन वो सारे ये जो सारी अलामात मैंने बयान की हैं यही अलामात उनमें पाई जाती हैं। इसके अंदर अब फितरत सलीमा अल्लाह ताला ने जिंदा कर दी है, ईमान की इसको समझ आ चुकी है, रब के साथ ताल्लुक मजबूत हो चुका है, अब शादी आ चुकी है। कोई भी इतना बड़ा इम्तिहान नहीं बनेगा जितना इस बच्ची के लिए इसकी अपनी माँ, इसकी अपनी बहनें, इसकी भाभियां, इसकी अपनी कजनें, अपने रिश्तेदार इम्तिहान बनेंगे। और इसका इस मौके पर साबित कदमी ये उससे कम नहीं है जितनी कि साबित कदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी सहाबे ने इख्तियार की थी। और ऐसे ही वो शख्स जो मुसलमान हो और वो मर्द हो और उसको दोस्तों की तरफ से आने वाला प्रेशर, बाप नहीं, लड़के नहीं इतने लड़कों को इतना मजबूर नहीं किया जाता, खुश सवाए दाढ़ी के, सवाए शलवार के टखनों से ऊपर क्यों कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा किया अगर वो
ٹائٹ جینز وغیرہ یا شورٹس وغیرہ زیادہ پہنتا تھا تو شلوار قمیض پہننی شروع کر دی, کمفرٹیبل لوز ڈریس پہننا شروع کر دیا, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہن یا کوئی خالہ یا کوئی پھوپھی کو کہہ دے کہ تم کیا بنتے جا رہے ہو, کیا ملنگو جیسا لوز لباس پہننا شروع کر دیا ہے, لک لٹل فینسی, کوئی خوبصورتی اختیار کرو, حالانکہ ان کے ہاں یہ خوبصورتی ہے, ٹائٹنس, حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ نیوڈیٹی ہے, ٹھیک ہے, تنگ لباس نیوڈیٹی ہے, برہنہ پن ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایسا نہیں کرتا ہے. ایسے ہی کسی خوشی کے موقع پر, کسی شادی کے موقع پر مہندی, جو ہم ہندوؤں کی رسومات کو بڑے شوق سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس موقع پر اس کو کنونس کیا جاتا ہے, خصوصاً دوست زیادہ پریشر کرتے ہیں, بھائی تم کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تیرے بغیر مزہ نہیں آتا ہے, تو عجیب انسان بن گیا ہے, تو نے کیا رستہ اختیار کر لیا. لیکن بعض دفعہ ایسی ہی بیٹیاں, ایسی ہی لڑکے پورے خاندان کے اندر انقلاب کا سبب بنتے ہیں, ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں. آئی نو دیر از اے کڈ, یہ ہماری ہی مسجد کا واقعہ ہے کہ بچہ 13 سال کا تھا, 13 سال کا بچہ جس نے اپنے باپ کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا. وہ کیسے؟ جب ایک قدم ثابت قدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے سارے دروازے کھول دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی لازم ہو جاتی ہے. ہم آیت کو مکمل نہیں کر سکے. الا انہم ہم السفہاء, خبردار یہی ہیں وہ لوگ جو در حقیقت بے وقوف ہیں, ولکن لا یعلمون, لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے. اس میں مزید ڈسکس کریں گے ہم کل. کوئی سوال یہاں پہ؟ سر ایک میرا سوال تھا, جیسے آپ نے بتایا تھا کہ پیچھے جو شروع سے ہم نے آیت پڑھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, تو اس میں آپ نے بتا دیا کہ وہ کوئی بھی آ سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن, اللہ تعالیٰ, لیکن پھر جب ہم الا انہم ہم السفہاء کہہ رہے ہیں تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیوں اسپیسیفائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ان کی حقیقت, دل کی کیفیت کو اور کوئی نہیں نہ جانتا سوائے اللہ کے. اچھا, یہاں پہ دل کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ جو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آمَنَّا, یہ جو ہے تو یہ قِيلَ لَهُمْ یا مجہول جو فعل ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ کچھ ہے, ایسا کچھ ہے. لگتا ہے آپ شروع میں نہیں تھیں آپ جی. جی میں نہیں تھی. چلو میں بتا دیتا ہوں, ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ پاسبل ہے نا, یہ ایک وائڈ رینج جملہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے سوال کون کہنے والا ہے, تو میں نے بتایا تھا یہاں پہ 5 پاسبل جو لوگ ہو سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت, پھر قرآن پاک, دوسرے کوئی تلاوت کو سن دے, ٹھیک ہے, نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چوتھے نمبر پر صحابہ کرام, ان کے ارد گرد کے لوگ, 5ویں نمبر پر ان کا اپنا ضمیر جو ان کو غیرت دلائے. اچھا کر رہے ہو یہ شروع میں ڈسکس ہوا ہے. اچھا سوری میں نہیں تھی. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ خیر. اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے پردے کا نا, تو یہ تو بہت ہی سینسٹیو پوائنٹ ہے کہ جو بھی بچیاں پردہ کرتی ہیں اور ان کا واقعی میں ان کے رشتے نہیں ہوتے, چاہے وہ دیندار اتنے رکھے ہوں, داڑھی والے, چاہے کچھ بھی ہوں, وہ ان کو پسند ہی نہیں کرتے. اور جو فیشن کر کے ایسے نہیں ایسے نہیں, آپ جملہ بدلیں. You can't say that. آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں, میں نے تو میں پریکٹیکل دیکھ رہی ہوں نا. اتنی ساری لڑکیاں اور بہت بڑی بڑی ڈاکٹر ہیں اور پردہ کری وہ سب, اور اتنی اچھی اچھی بچیاں میرے پاس 50 ہیں, اور ان کے رشتے نہیں ہو رہے. آپ غلط جی آپ غلط میسج ڈلیور کر رہی ہیں. I'm so sorry. غلط نہیں کرتی ہوں, میں حقیقت بتا رہی ہوں, سچی میں آپ کو نہیں پتہ. I know, just wait. I'm sorry. آپ غلط میسج ڈلیور کر رہی ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ غلیظ لوگوں سے دور کر رہا ہے, گھٹیا لوگوں سے دور کر رہا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو آپ بالکل صحیح بات کہی ہے, یہ بات صحیح کہی ہے. بالکل یہ بات رائٹ ہے, یہ بالکل رائٹ ہے. اور ان کو وہ یہی کہتی ہیں کہ آنٹی بتائیں کیا کریں, تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے جو چیز لکھی ہے اس پہ اطمینان, ثابت قدم رہو. میں نے کہا یہ تم لوگ کا امتحان ہے جو بھی, تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ تو تمہیں اصل آخرت میں چاہیے. اگر دنیائی میں چاہیے تو پھر مایوس ہو جاؤ.
لیکن اگر تمہیں ریوارڈ اللہ کے پاس سے چاہیے تو تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کوئی تمہیں کیا کہہ رہا ہے، کیسا کہہ رہا ہے. تو میں یہی بات ڈیلیور کرتی ہوں جو آپ I understand. پہلے نمبر پہ جو آپا نے کہا ہے کہ ان کے رشتے نہیں ہوتے، یہ جملہ میں واپس لے رہا ہوں، آپ بھی واپس لے لیں، اس جملے کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپا نے یہ بات نہیں کہی، ٹھیک ہے. ڈونٹ ٹیک دس ورڈ آن یور ہیڈ، کیونکہ آئی نو دس از رانگ ٹرمینالوجی. میں نے بڑی کوشش کی آپ کو روکنے کی، لیکن آپ نے بات پوری کی، اور یہ غلط جملہ ہے، غلیظ جملہ ہے. وی شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. وی شوڈ اسٹاپ ہرٹنگ آور ڈاٹرز. وی شوڈ اسٹاپ ہرٹنگ آور سسٹرز. اسٹاپ اٹ. ڈونٹ ایور یوز کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے. اللہ رب العزت ہماری ایسی شریف بیٹیوں کو جو کہ مقدس روحیں ہیں ان کو غلیظ لوگوں سے محفوظ کر رہے ہیں. Why you don't use this way? I have to get angry on this point because it hurts me. It's a wrong psychology. Really bad. اللہ رب العزت پاکیزہ روحوں کو، اسی وجہ سے لڑکیاں اتنی ڈپریس ہو جاتی ہیں، لڑکیاں دوسروں کو دیکھ کے، اور پھر وہ سمجھتی ہیں یہی مطلب ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا. پتہ نہیں، ایک لمحے کے لیے آپ اس کی پریشانی لینا بند کر دیں. Let me finish this point, okay? آپ پریشانی لینا بند کر دیں. پہلے نمبر پر جو آپ کو اس قسم کے رشتے کی بات کرے، ان سے یہ بات پہلے سمجھائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کی موت وقت سے پہلے آ جائے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں وقت سے پہلے آ سکتی ہے جو اللہ نے لکھا ہے، مجھے کہ بھائی پھر آپ اپنے ایمان کی پہلے پالش کروائیں پھر واپس آئیں. پہلی بات. اگر تو وہ یہ کہیں کہ کسی کو وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی تو سمجھ لیں وقت سے پہلے کسی کو زندگی نہیں مل سکتی. میں اولاد کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کیا وقت سے پہلے کسی کو بیماری شفا مل سکتی ہے؟ بیماری لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی. تو کیا شفا وقت سے پہلے نہیں مل سکتی؟ کیا زندگی سے کوئی جا سکتا ہے وقت سے پہلے؟ نہیں جا سکتا. کیا زندگی میں وقت سے پہلے کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. صحیح. اب یہ آیت سنیے گا. اللہ وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. كُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. قدر کا مطلب کیا ہے؟ اندازہ. قدر کا مطلب صرف تقدیر نہیں ہے. قدر کا مطلب ہے حساب و کتاب کر کے کسی چیز کا فائنل ڈیسیژن کرنا، اندازہ لگانا کسی چیز کا. مقدار کا مطلب ہے اللہ رب العزت کے ہاں ہر ایک چیز میئرڈ ہے، کیلکولیٹڈ ہے. ایوری تھنگ لائک میئرڈ، اسکیلڈ، ویٹڈ، ایوری تھنگ. ہم نے غلط سائیکالوجی کے ذریعے ہم نے خود اپنی بچیوں کو دکھ دینا شروع کیا ہوا ہے. ایک تو مائیں، منحوس مائیں ہیں جو اپنی بچیوں کی نکاح نہ ہو تو ان کو گور گور کے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. We will discuss on this point. ابھی موقع آئے صحیح ان ماؤں کی کھال اتار کے جو ایسی کرتی ہیں انشاءاللہ کبھی. I'm so hurt. وہ پوری لسٹ میں بھیج دوں گی آپ کے پاس، سب کی اچھی طرح سے کھال اتاریں. I don't need a list. I need to clear this point. پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہماری ابھی ہم نے ایک لمبی لسٹ صفحاء کی پڑھی ہے، اور جس کے اندر وہ تمام علامات پائی جاتی ہیں، جو وہ تمام علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جو کہ صفحاء کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بے وقوفوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جو شخص رشتے کی بات کرے سب سے پہلے ان کے ایمان کا ٹیسٹ کریں. اگر تو وہ دنیا دار ہیں، بھائی جاؤ، پھر آپ کو حیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس چیز کے ساتھ تعلق ہے؟ جاؤ. ایک طرف سے سنیے گا. اب منافقت دیکھیں، ہماری منافقت. میں اپنی بات کرتا ہوں. بھائی ہمیں لڑکا، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے جو ہے نا جو لڑکا ہے ہماری بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، وہ انتہائی شریف چاہیے، نمازی ہو، داڑھی والا ہو، پرہیزگار ہو. اب یہاں پہ کیا دولت کی بات ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. میں تو شرافت کی بات کر رہا ہوں. جیسے ہی رشتہ ایسا آ گیا، لڑکا کرتا کیا ہے، گھر کیسا ہے، یہ ہے منافقت، یہ ہے نحوست. تو پھر لینا پھر مزہ. اچھا، اب جہاں تک بات ہے بیٹیوں کی، اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، جو پاکیزہ روحیں ہیں، لا ينکح الزانی الا الزانی، صحیح نہیں نکاح کرے گا سوائے زانی کے، او مشرکین، یا کسی مشرک سے. کیوں اللہ رب العزت وہ شخص کتنا بے غیرت، وہ تو دیوس ہے جو کہتا ہے ہمیں نہیں پردے والی بچیاں چاہیے، وہ تو دیوس ہے، وہ بے غیرت انسان ہے جس کی بڑی سخت وعید ہے قیامت کے دن. تو بھئی ایسے خوش ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کتنے لوگوں کو مجھ سے دور کر رہے ہیں، کتنے منحوس لوگوں کو
घटिया लोगों को, जाहिल लोगों को, मैं कहूंगा जो भी मुमकिन लफ्ज हो, ठीक है, मुझसे दूर कर रहे हैं। भाई मुझे तो फख्र होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना बेहतरीन इंतखाब हूं कि इतनी देर हो रही है। पता नहीं किस मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने मिसाल दी थी कि जब बाप नाबीना था, 2 बेटियां हैं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। दुआ मांगी है रब से, रब ताला से। मूसा अलैहिस्सलाम को, चूंकि अब बेटियां नेक हैं, उनकी हया की मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। हया, अब सही। भी तो नेक हो ना, हया मिसाल कुरान में बयान हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महल से शहजादे को निकाल के उनकी खिदमत में लगा दिया। भाई ईमान तो बेहतर करो ना। सुभान हाँ, ईमान तो बेहतर करो। पता नहीं हमें क्या लगता है कि मुझे ये तो बताया, बेटी की एक्सपायरी डेट क्या होती है? शादी की कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं बताएं आप। ऊपर से आप इतने सही। मसाइल माशाल्लाह बड़े जोश और जज्बे से बयान करती हैं, यहाँ पे आके आप खुद भी कमजोर हो जाती हैं। मैं ईमान कमजोर डोल नहीं होती। आपका अपना ईमान भी डोल मैं जाता नहीं है। ऐसे ना आई एम जस्ट टेलिंग, ऐसा नहीं है कि मैं तो मुसलसल काउंसलिंग में लगी हूँ इतने सालों से, अभी आपने तक जो बातें की 20-25 ना, साल हो गए। मुझे तो आप खुद फिक्र पड़ गई, आपने कितने लोगों को हर्ट किया होगा इस तरीके से। नहीं, मैं तो कितनों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको सिखा के उनके दिलों में डाला, उन सब ने पर्दे किए। अभी बाहर मुल्कों में, यूरोपियन मुल्कों में ये भी हैं पॉइंट तो नकाब नहीं उतारती। देखिए, अब ये नहीं माशाल्लाह। आपका और आपका मामला है, आपका मामला हाँ है। मजीद बरकत दे अल्लाह ताला, आपके जी। खुलूस को कबूल फरमाए। नहीं, मैंने वो तो आपको मैं एक बात मैं आम कर रही हूँ, जो लोग बोलते रहते हैं ना, उस बात को मैंने बताया है, लोगों की वरना बातें ऐसा अगर हम नहीं है। करेंगे ना, लोगों की बातें अगर हम करेंगे, फिर हम कामयाब हो चुके। हमने लोगों की बातें नहीं करनी, ताकि लोगों की आप उसको इस्लाह करनी। सही करें ना। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि आप सही पॉइंट उसको पब्लिक में लाएं, सिर्फ इसलिए कहा है मैंने, और कुछ नहीं। मैं वाकई ठीक है, ऐसा समझती हूँ। टाइम इज रनिंग सो फास्ट। कोई और कुछ सवाल करना चाहिए? आई एम सॉरी। मेरा जो मुझे ये जो जुमले हैं ना, अब क्योंकि समझ आ जाती है ना, उनका इम्पैक्ट अगले एक मासूम जहन पे, उसका इम्पैक्ट मुझे नजर आ रहा होता है। आई कैन कंट्रोल माई अब सेल्फ नहीं, बिकॉज इफ आई लेट दैट अब नजर आया, देखिए ना, अब नजर आया ना कि आपको ऊपर जो रिएक्शन हुआ, इससे पता चला ना कि कितनी इम्पोर्टेंस है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई बंदा बात करता है, उसका इम्पैक्ट, मैं सिर्फ बात पे गौर नहीं कर रहा होता हूँ। मैंने पहले बताया कि हर शख्स इन्फ्लुएंस कर रहा होता है अपने इर्द गिर्द के लोगों पर। हम अनकॉन्शियसली ऐसी बातें करते हैं जो लोगों का बिलीफ बन जाता है। ये मेरा जुमला बोलना, जैसे कि आपने बोला था कि नेक बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, ये बिलीफ बन रहा है कि फिर रब कहां पे है? भाई हमने इस साइकोलॉजी को दफन करना है। बच्चियों को सिर्फ शादी वाली जिंदगी का मकसद से निकालना है, लड़कों को शादी वाले मकसद से जिंदगी से निकालना है। उनको बताना है सही, थिंक बिग, गेट आउट ऑफ दिस मेंटालिटी कि शादी नहीं होगी, आप बर्बाद हो गए, आपकी डिग्री बेकार हो गई, आपकी तालीम बेकार हो गई, आपकी जवानी बेकार। भाई जवानी किसने कहा कि बच्ची या बच्चे की एक एक्सपायरी डेट है? शी विल बी एक्सपायर्ड ऑन दैट डेट इफ शी डिड नॉट गेट मैरिड। हु सेड दैट? हमने ये नहूसत खुद फैलाई है, मैंने फैलाई है जब मैंने ऐसी बातें की हैं। मेरी माँ ने फैलाई है जब मेरी माँ ये कहे कि मेरी बच्ची का निकाह नहीं हो रहा, इसकी उम्र गुजरी। भाई उम्र कौन सी गुजरी है? Where was the expiry date, or who gave you that expiry date कि this the date that is the date after that she will be expired? सईदा खदीजा की उम्र क्या है और बच्चे कब हो रहे हैं? हाँ देखिए, अंधेरा नहीं होता तो रोशनी अंधेरे में फर्क कैसे होगा? जब एक बुराई बताई जाएगी तो उसके खिलाफ अच्छाई उसकी बताई जाएगी। तो ये पॉइंट अगर नहीं उठाते तो आप इतना डिटेल से उसको नहीं समझाते। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर आपको मैं एक बात बतानी चाह रही हूँ। हमारे ना ऑफिस में जो ऑफिस में हमारी है कोलीग है, तो वो कल मुझसे डिस्कस कर रही थी और वो इतनी परेशान थी। मतलब वो अभी मतलब उस तरह से पर्दा नहीं करती और इतना कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है वो, लेकिन उनके हस्बैंड, मतलब मुझे नहीं पता वो कैसे हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है जो भी, उन्होंने अपनी वाइफ को ये, मतलब वो उनको इतनी तंजिया बातें और इतना मैनिपुलेट करते हैं। मतलब उन्हें कहते हैं कि आप मेरा हुक्म नहीं, मतलब उन्हें ये बात उन्होंने लिटरली की कि आपने अगर मेरा हुक्म नहीं माना, मैं आपसे अगर नाराज हूँ तो अल्लाह भी आपसे नाराज है। और वो बेचारी मेरे पास आई है बात पूछने के लिए कि क्या अगर मैंने उनसे ये बात उनकी नहीं मानी तो क्या मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है?
مطلب وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہیں مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کیا، مجھے ناراض کر دیا. اور یہ جو معاملات ہیں نا شادی کے اور پھر فیملی میٹرز، ہم ان پہ انشاءاللہ سیشن ترتیب دیں گے جس میں یہ سارے مضمون کور کر سکتے ہیں. جہاں تک رہی بات فرائض کی لڑکیوں کو کیوں معافی نہیں نہیں سمجھ لگتی کیسے ہے، بیلنس کرنا ہے گھر کو اور یہ میں بات. بتا رہا ہوں نا. دیکھیں جہاں تک بات ہے فرائض کی، یاد رکھ لینا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فرائض سے روک نہیں سکتی ہے. آپ کو اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے اور اس میں معافی نہیں ہے، کیونکہ اس کا قیامت کے دن سوال ہوگا. ہاں جہاں تک رہی بات حقوق العباد کی، کیا حقوق العباد کی وجہ سے فرائض میں معافی مل جائے گی؟ نہیں. کیا میں نماز فرض چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں. مجھ سے ابو ناراض ہو، ماں ناراض ہو، جو مرضی ناراض ہو، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئی نیڈ ٹو پرے، آئی نیڈ ٹو پرے، آئی نیڈ ٹو ڈو مائی ڈیوٹیز، مجھے کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. ہاں اب رہی بات اخلاقی طور پر. اخلاقی طور پر بندے نے کہا میں ناراض ہوں، اب اس پہ قانون فٹ ہوگا، اس سے سمجھنا ہوگا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے. کیا وہ خاتون شرعی طور پر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے؟ نہیں ہے. تو پھر اچھا کیا اس کے خاوند نے کوئی ایسی کوئی اس کے پاس دلیل ہے کہ جس بنا پر، جس جرم کی بنا پر اسے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے ناراض ہوں؟ اگر تو صرف اس کی انا کا مسئلہ ہے سزا تو ملتی نہیں. پھر مثال کے طور پر کتنے بچے جو اپنے استادوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. I was one of them. کوئی بھی ٹیچر نہیں مرا. اگر ایسے بد دعائیں قبول ہونا تو پھر بڑے ٹیچر مر جائیں. لیکن وہ آپ والی بات ہے نا کہ وہ اگلے کے بیچارے کے ذہن پہ تو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ بیچارہ یہی سارا دن سوچتا رہتا ہے آپ اس کو پتہ نہیں سمجھا میں نے دینا، کیا کر آپ دیا. اس کو سمجھا دینا، آپ اس کو پیار سے سمجھائے نا. انشاءاللہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا. I believe کہ آج سے ابھی جو میں نے پوائنٹ بتایا ہے I gave you a lot of hints. ٹھیک ہے. ایک بات کے پیچھے جتنے بھی پاسبل پوائنٹس نکل سکتے ہیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرائض کی پہ معافی نہیں ہے، فرائض ادا کرنے پڑیں گے. فرائض میں حیا بھی ہے، فرائض میں عبادات بھی ہیں، فرائض میں معاملات بھی ہیں، فرائض میں تعلقات بھی ہیں، سب کچھ ہے. رہی بات انا کے مسئلے کی، ٹھیک ہے، اخلاقی ذمہ داریاں، ٹھیک ہے، خاوند کی میاں بیوی پر ذمہ داریاں، بیوی کی خاوند پر ذمہ داریاں. اب خاوند تو کہہ رہا ہے کہ میرے حقوق، تو بیوی انسان نہیں ہے؟ اگر اس کے حقوق نہیں پورے ہو رہے تو اس پہ رب نہیں ناراض ہو رہا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری سمجھنی پڑیں گی. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کمپیریزن شروع کر دیں، کمپٹیشن شروع کر دیں، یہ بھی مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے کتنے حقوق ادا ہو رہے ہیں. اللہ کو تو پتا ہے نا. اور اگر مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر میں اور اللہ رب العزت بھی مجھ پہ ظلم کریں، ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت جانتے ہیں. وہ جو بہن ہے آپ اسے بتائیں کہ پہلے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اخلاقی طور پر کوئی ایسا فرض جو ہے جو آپ کو ادا کرنا چاہیے آپ مس نہیں کر رہی. کیا فرض سر ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نا اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے دین سے اور متنفر ہو جائے گی. مطلب وہ جس طرح سے مجھے باتیں بتاتی ہے بیچاری، تو میں نے ان کو آپ کا نمبر دیا، میں نے کہا وہ آپ سے بات کر لیں ڈائریکٹ خود ہی. آپ مطلب میں نہیں سمجھا پاتی اتنی، مجھے ہوتا ہے کہ چلو کہیں کوئی میں مسئلہ کسی نہیں، کو غلط چیز تو ہی ان نہ کو گروپ بتا میں ایڈ دوں. کرو، قرآن پڑھا کرے اس کو اس کے میں نے انہیں دعوت دی ہے لیکن میں نے انہیں اسٹریس نہیں کیا، جیسے میں نے ان کو بس بتایا ہے تھوڑا ہلو بہت. آپ لیکن اگر ان کا دل مانگنے کا تو انشاءاللہ پھر وہ آئیں گی. جی. باقی جہاں تک بات آپ نے جو بات کی ہے that was a good way to bring out، بھلے جو بھی بات کی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو سوال جو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ سوال کتنا اہم ہوتا ہے، تو کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے الفاظ کا امپیکٹ سمجھا کریں. ٹھیک ہے. ضرور سوال کریں لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی پوائنٹ پہ روکا جا رہا ہے تو اس کی کیا اس کا تاثر ہو سکتا ہے، کیا اس کا اثر ہو سکتا ہے. اس کے پوائنٹ آف ویو کو سننے کے بعد اپنے جملے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا ہمارے الفاظ کی جو تاثیر ہے وہ بڑی خطرناک ہے. وہ سوال کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، وہ خطاب کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، وہ مذاق کے طور پر بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ ہیں ایک ہی مذاق ہے، ایک کو توڑ کے رکھ دیتا ہے اور ایک ہنس کے پاگل ہو رہا ہوتا ہے. تھا تو مذاق. Why is that? Why is that? ٹھیک ہے. اس لیے آئندہ سے یہ اب چونکہ الحمدللہ ہم قرآن کے ساتھ نفسیات بھی سمجھ رہے ہیں، میں بہت ساری چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں نفسیات کی بھی، تاکہ ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے امپیکٹ دیکھنا ہے میری گفتگو کا، میرے الفاظ کا، میری بات کا. صرف یہی نہیں
کہ میں اپنی بات کو تو ڈلیور کر رہا ہوں, لائک آئی کینٹ سے دا تھنگس, لائک آئی کینٹ ڈو دیٹ, لائک کیپ آن ٹاکنگ, لیکن مجھے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہوگا دنیا دار شخص پر, دیندار شخص پر, دونوں پہ کس طریقے سے امپیکٹ پڑ رہا ہوگا. دنیا دار کس طریقے سے دیکھ رہا ہوگا, دیندار کس طریقے سے دیکھ رہا ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سن رہے ہوتے ہیں, ہاں اچھا اوکے. دوسرا بندہ, او سبحان اللہ, کیا بات کی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت طریقے سے بات سمجھائی ہے. ایک شخص یہ بھی ہوگا, ٹھیک ہے, ایک غلطیاں کیچ کر رہا ہے, دوسرا معجزات کیچ کر رہا ہے, ہوتا ہے ایسے, ٹھیک ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہم بات کریں اس کا صحیح مطلب لوگوں کو سمجھ آئے. ہمارے اندر ایک اور بھی بیماری ہے کہ ہم بات کو اس طریقے سے نہیں سنتے جیسے لوگ ہمیں سنانا چاہتے ہیں. we listen the way we wanna listen, ٹھیک ہے. ہم اپنا ہی مطلب نکال رہے ہوتے ہیں, پھر اگلے بندے کو وضاحت دینی پڑتی ہے, نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا. ہم اتنے میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ مجھے پھر بتانا پڑتا, بھئی آپ نے جو بتایا مجھے وہی سمجھ آئی, I didn't understand different thing, میں نے وہی سمجھا جو آپ نے مجھے بتایا, اور مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں کوئی اور بھی مطلب لوں. آپ ہی جو مطلب دیں گے میں وہی لوں گا, کیونکہ آپ کا مطلب بھی جو مطلب دینے کا ارادہ ہے میں اسی مطلب کے پیچھے فالو کروں گا. اگر آپ صحیح بات کریں تو I agree with that, simple as that, ٹھیک ہے. جی کوئی اور سوال, آخری سوال. سر جی وہ آج کا کوئی کوشچن تھا, انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا کافی دیر. ہاں بہاج, آپ کا تو ہاتھ تھک گیا ہوگا اس لیے نیچے کر لیا ہوگا. جی بیٹا. سر اس میں میرا سوال یہ تھا, سر آپ نے نا ریسنٹلی ایک کنسپٹ پہ بات کی تھی, حیا کے, حضرت عثمان کا ذکر ہوا تھا اس میں. تو میرا سوال یہ تھا کہ جو جنات کا تو کنسپٹ کا معلوم ہے کہ وہ آپ کے نزدیک ہوتے ہیں, فرشتوں کے بارے میں دو کا بتایا جو ہمارے کرامن اور کاتبین ہوتے ہیں, جو رائٹ اور لیفٹ پہ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد؟ ہاں, ہمارے کرام کاتبین کے علاوہ آنکھوں کے پہ محافظ 2 فرشتے ہیں, کانوں پہ کی حفاظت پہ فرشتے مقرر ہیں. ہم پہ کم سے کم 8 فرشتے مقرر ہوتے ہیں. صحیح صحیح, انٹرسٹنگ. ہوں. یعنی حضرت عثمان اس معاملے میں کانشیس تھے کہ وہ 8 فرشتے اور جتنے جنات ہیں ان سے بھی حیا رکھتے تھے. بہت زیادہ. انہوں نے کبھی بھی اپنے یعنی شرم جسے ستر ہے اس کو نہیں دیکھا تھا, یعنی وہ اتنی حیا کرتے اپنی آنکھوں سے. He hide himself from his own ستر. Imagine. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. ہاں جی, تو یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا وقت قبول فرمائے, کسی قسم کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. دل آزاری مقصد نہیں تھا آپا جی, اگر دل آزاری ہوئی ہو, ساکی ہوئی ہو تو اللہ, ٹھیک ہے, نہیں, اب میں نے اگر غلط اسٹائل سے کوئی کوشچن کیا ہے تو آئی ایم سوری ٹو. آپ نے سوال آپ کا سوال ٹھیک تھا, لیکن وہ سوال جو رائج ہے, اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ سوال خطرناک ہے. سوال ٹھیک بھی ہوتے ہیں, اسی لیے میں نے کیا تھا تاکہ آپ اسی جوش سے جواب دیں مجھے. چلو, اللہ تعالیٰ ہمارا وقت جو ہے وہ قبول فرمائے, ہمارے لیے اس وقت کو نجات کا ہمارے سبب بنائے, ٹھیک ہے, اور جو سیکھا ہے سکھایا ہے صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, بری بات کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میں نے کوئی میسج نہیں پڑھا ہے. نیکسٹ ٹائم اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو پلیز ڈو انمیوٹ یور سیلف, سوال پوچھیں, کیونکہ میں میسج جب پڑھنا شروع کرتا ہوں تو میں اپنی ترتیب ساری کھو دیتا ہوں. میں اتنا چلاک نہیں ہوں کہ میں اپنے دماغ کو 2 جگہوں پہ ایک دم استعمال کر سکوں, ٹھیک ہے, دیٹس مائی ویکنیس, ٹھیک ہے. ہاں, تو اللہ رب العزت ہمارا وقت قبول فرمائے. سبحانک اللہم. اور عمر, اور یہ 8 فرشتوں کے علاوہ بھی تو دنیا میں بہت سے فرشتے مختلف کاموں پہ مامور ہوتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں. وہ تو ہوتے ہیں, لیکن ایک انسان پہ جن کی نگاہ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہاں صحیح. جی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.